نہیں، یہ جو پہلے والا سوال ہے، جو حالات ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں گرد و پیش میں، اور یہ مشیت کے عین مطابق ہو رہے ہیں، پھر توکل کی کیا صورت ہے؟ یہ دونوں چیز آپس میں مربوط نہ بھی ہوں، اگر دو سوال اگر ہوں پھر بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے۔ پہلے یہ کیفیت ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خالق کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا یاد رکھیں گے تو پھر یاد رہیں گی، اور اگر یاد نہ رکھو گے تو بھی یاد نہیں رہیں گی۔ خالق کی مرضی کے مطابق، عین مالک کی مرضی کے مطابق، عین اس کی منشا کے مطابق یقیناً ہو رہا ہے اس آدمی کے لیے جو عین خالق کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اگر تم اپنی مرضی اس کے باتات نہیں کر سکے تو پھر تمہیں یہ بات سمجھنے کا حق نہیں ہے۔ جو آدمی اس کی مرضی کے مطابق دریا برد ہو گیا، اس کے لیے دریا ٹھیک چل رہا ہے، وہ ضرور اس کو یا ڈبوئے یا ترا دے، جو مرضی کرے ڈبو دے یا اسے تو پار کر دے، پھر یہ تیری مرضی۔ اٹھا کر ہم نے لنگر چھوڑ دی تیرے سہارے پر، پھر تو کشتی اس کے سہارے پر ہے نا۔ اگر تمہارے ہاں منشا اور ارادہ اور پروگرام موجود ہے، اور اگر وہ پروگرام منشا کے مطابق نہیں، منشا الہی کے مطابق، تو پھر تمہیں غور کرنا پڑے گا کہ غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں صورتیں ہیں۔ مقصد یہ کہ جس طرح تمہارا مزاج ہے ویسے ہی تم سمجھنے پہ مجبور ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ مزاج جب نہ ہو آپ سمجھنے لگ جاؤ کہ یہ ہر چیز اللہ کے مطابق ہو رہی ہے، تو جو غلط چیز ہے اس کو بھی اللہ کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جو لوگ جنہوں نے اللہ کے مطابق زندگی بسر کی، انہیں یہ کہا گیا نا جب یہ دنیا میں گناہ ہو رہا ہے، کہتے گناہ ثواب کوئی نہیں ہے، اس کی مرضی ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق چلے جا رہے تھے، انہوں نے دخل نہیں دینا۔ اور جن لوگوں نے کوئی پروگرام اسائنمنٹ اپنے میں لی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو پھر وہ بدی کے خلاف جہاد کرے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ دنیا بدی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ شیطان بھی ہوتا ہے جو اللہ کے راہ میں چلنے والوں کو رکاوٹ ڈالتا ہے۔ رکاوٹ کو دور کرنے کا بھی ان کو شعور حاصل ہوا اور اس کے لیے کوشش بھی کی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فارمولہ نہیں بنتا کہ ہر چیز اللہ کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب آج میرے کہ منشا کے مطابق اگر ہو رہا ہے تو یوں سمجھو برائی بھی ہو رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ بھی منشا کے مطابق ہے تو پھر سزا بھی منشا کے مطابق ہوگی، پھر سزا پر بھی آپ ناراض نہ ہونا۔ آپ کو بات سمجھائی؟ مطلب غلطی جو کچھ ہو رہی ہے اس کائنات میں، آپ یہ کہتے ہو یہ منشا الہی کے مطابق ہو رہا ہے، چلو مان لو، تو پھر اس کی سزا جب آتی ہے، عبرت آتی ہے، پھر وہ بھی آپ کو یہ بھی منشا ہے، پھر ہمیں دقت کیا ہے کہ ایک آدمی نے غلطی کی اور پھر وہ برباد ہو گیا، اور غلطی کی وہ بھی اس کا بندہ ہے، برباد ہو جائے تب بھی اس کا بندہ ہے، اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ وہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے۔ کافر پیدا ہوئے، کافر تھے، دوزخ میں جائیں گے، جانے دو، ہمارے سے کیا ہے؟ مالک کا کام ہے، کبھی دوزخ میں جاتا ہے، کبھی جنت میں جاتا ہے، کبھی فرعون پیدا کرتا ہے، کبھی موسیٰ پیدا کرتا ہے، یہ اس کا اپنا کھیل ہے۔ یہاں تک تو بابا بلے شاہ ٹھیک ہے، لیکن اس لیے کہ وہ اس گیم سے باہر ہو گیا۔ کون سی گیم؟ جہاں خیر اور شر اور ان کا تضاد اور تصادم اور تحفظ اور حق اور باطل کے مارکے ہیں، وہاں پر وہاں سے باہر ہو گیا۔ کہتا حق و باطل کا مارکا، آپ کو یہ بات مشکل نہیں ہوئی، سمجھ آئی بات؟ آپ پھر سمجھو، ایک ہے حق و باطل کا مارکا، کہ آج جہاد کرنا ہے، آج شام کو حق و باطل کا مارکا ہونے والا ہے۔ وہ کہتا ہے حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے، آج 14 کے چاند ہے، میں نے چاند کا زیارت کرنی ہے، اس کے لیے حق و باطل کو نہیں ہے۔ اب بات سمجھ رہے؟ وہ کہتا ہے منظر دیکھنا ہے، میں کہتا ہوں فلم دیکھنے والا جو ہے وہ حق و باطل کے مارکے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جس کا جو شوق ہوگا وہ شوق کی طرف چل جائے گا، حق و باطل کا مارکا ختم ہو جائے گا اس کا۔ حق و باطل کا مارکا اس کا ہے جو حق و باطل میں شامل ہو۔ آپ بات سمجھ رہے؟ مقصد یہ کہ کربلا کس کے لیے ہے؟ یا یزید کے لیے ہے یا امام کے لیے ہے؟ تمہارے لیے کیا کربلا ہے؟ یا تو مطلب حق کی طاقت کے خلاف جو کھڑا ہے اس کو پتہ ہے کربلا کیا ہے، یا حق کی طاقت والوں کو پتہ ہے کیا ہے۔ ایک آدمی حق پر نہیں ہے، ذرا بیان کے اندر ہے، اسی کا پتہ یہ کیا ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے؟ خالی بیان سے حق و باطل سمجھ نہیں آتا، مار کا ہے حق و باطل سمجھ نہیں آتا۔ اب بات سمجھ رہے؟ جو لوگ محبت میں داخل ہو گئے ان کے لیے بھی حق و باطل کا مارکا نہیں رہتا۔ مجنوں سے پوچھا گیا کہ بھیا نماز کے کتنے ارکان ہیں، نماز کے کتنے سجدے ہیں؟ اس نے کہا سجدہ ایک ہی ہے، وہ ہے لالا کا، باقی نمازوں کا مجھے نہیں پتا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب وہ آگے حق و باطل سے باہر ہو گئے نا، اس کا ایک مزاج ایک طرف چل پڑا،
اس طرح اور جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اب کیا ہو رہا ہے، ہم تو اپنے ایک نقطے کی طرف چلے جا رہے ہیں، وہ ایک سمت میں جا رہے ہیں۔ جو آدمی محویت میں چلا گیا اس کے لیے ایک ہی مارکا ہے، محویت۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو خیر شر اس کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا جو کسی اور دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو جب آپ اس دنیا میں ایگزسٹ نہ کرو پھر آپ کے لیے تو حکم ہے کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ کھانا غلط نہ کھاؤ اس کا یہ سزا ہوگی، اور یہ کام غلط نہ کرو اس کی یہ سزا ہوگی، رشوت جو ہے یہ گناہ ہوگا، اور اگر تم نے لیا تو یہ گناہ کی یہ سزا ہوگی۔ وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پھر اگر ایسے کہتے ہو کہ یہ رشوت جو تمہارے پاس ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کی ناراضگی بھی اللہ کی طرف سے آ جائے گی۔ میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ ایک آدمی کسی کے باغ میں چلا گیا، یاد آ گیا آپ کو واقعہ؟ وہ باغ میں چلا گیا، جا کے اس کے آم کھانے لگ گیا اس کے بغیر۔ اس نے پوچھا یہ کیا؟ مالک نے کہتا یہ بس یہ اللہ کا بندہ اللہ کے باغ میں اللہ کے آم کھا رہا ہے اللہ کی مرضی سے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ کی دوسری مرضی سے دوسرا آدمی جو ہے وہ چھڑی برسائے گا تیرے اوپر، وہ بھی اس کی مرضی ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اللہ کی منشا جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو منشا الہی میں رہتے ہیں، اور جو لوگ منشا الہی میں نہیں رہتے اپنی مرضی کرتے ہیں ان کے لیے تعذیب ہے، فارمولہ ہے، ڈسپلن ہے، پنشمنٹ ہے، قانون ہے۔ یہ پہلی بات سمجھائیے آپ کو؟ درست ہے، لیکن یہ بدقسمتی سے میرا سوال مسلمانوں میں نہیں ہے۔ ہاں میں تو اپنے ذاتی حوالے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جبر میرے ذہن میں ہے، اور بلکہ حقیقت ہے، اس کو مانا ہوا ہے کہ فعال لما یرید۔ ہاں ہاں صرف اتنی بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ان کی ذات بات پر توکل کیسی صورت ہے؟ وہ دوسرا سوال ہے نا، پہلا سوال سمجھ لو نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی منشا سے ہو رہا ہے۔ جی صاحب وہ سمجھ آئے گی بات؟ پہلا ایسا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی منشا سے ہو رہا ہے، اور اس کی منشا کیا ہے؟ اس کی منشا یہ ہے حق کا تحفظ کیا جائے، خیر کا ساتھ دیا جائے، ایمان والوں کے محفل میں رہا جائے، اور باقی کے بغاوتوں سے بچ کر اسلام میں داخل ہوا جائے۔ یہ ہے نا اس کی منشا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا اور ایک ذات پر درود خود بھیجنا شروع کر دیا، یہ اس کا منشا ہے۔ منشا کیا ہے؟ کہ منشا اس کا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ورفعنا لک ذکرک، اس کا ذکر بلند کرے۔ اب یہ منشا ہے۔ منشا یہ ہے کہ حق والوں کا وہ بول بالا رکھتا ہے، یہ منشا ہے۔ یعنی توکل کی بات، توکل کا مطلب یہ ہے کہ توکل اس آدمی کے لیے ہے جس آدمی کے پاس کوشش کرنے کے عمل کی سمجھنا ہے کہ میں کون سی کوشش کروں، وہ آدمی توکل کرے اللہ پر۔ جب اس کو پتہ نہیں کہ میں کوشش کیا کروں، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، توکل کا یہاں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پر بھروسہ کر، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اور جو کچھ ادھر سے آ رہا ہے پھر اس پر راضی رہنے کی کوشش کر۔ جو شخص پھر راضی نہیں رہے گا وہ توکل نہیں کرے گا بلکہ وہ کوتاہی کرے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی کوتاہیوں کا نام تم توکل رکھ دو، اب اصل میں شارٹ کمنٹ کا نام توکل رکھ دو کہ یہ توکل ہے جو کچھ ہوگا دیکھ جائے گا، کہ مکان بھی خالی چھوڑ دو، تالا بھی نہ لگاؤ، اور دروازے بھی کھلے ہوں، اندر مال بھی پڑا ہو، رات بھی تاریک ہو، اور تم گھر سے باہر بھی جاؤ، تو پھر توکل جو ہے نا یہ چور کے کام آئے گا۔ اب آپ سمجھ رہے نا؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب توکل اس وقت کرو اور جب پھر چوری ہو جائے تو پھر مائنڈ نہ کرو۔ تو توکل جو ہے کہیں نظر انداز نہ کرنا، اور تحفظ کے معاملے میں اس کا بڑا مطلب واضح مثال عطا کی کہ اگر اونٹ ہے تم نے چھوڑ دیا ہے توکل پر چھوڑ دو، لیکن بہتر ہے کہ اس کا گھٹنا باندھ دو کہیں مطلب دور نہ بھاگ جائے۔ توکل کے اندر بھی ایک تحفظ رکھو، لیکن پھر اس کے باوجود جن لوگوں نے توکل کیا مکمل، وہ کہتے ہیں اونٹ بھاگے تو بھاگے، اللہ مطلب جانے تو اونٹ جانے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ توکل کی کیفیت بھی ہے کن لوگوں میں؟ جن لوگوں کے پاس شکایت نہ ہو اور تقاضا نہ ہو۔ آپ دو کام کر لو کہ اندر سے شکایت نکال دو، اپنی اندر سے تقاضا نکال دو، ڈیمانڈ نکال دو، کمپلینٹ نکال دو، تو پھر توکل جو ہوتا ہے ہونے دو۔ پھر توکل جو ہے نا آپ کے لیے عبادت ہے، راحت آئے گا۔ ورنہ تم کوتاہی اپنی کرتے رہو گے تو اس کو توکل کہہ کے کہیں نقصان نہ اٹھا لینا کہ توکل کے اللہ توکل بھیج دیا، اللہ توکل بات نہیں کرنی اس طرح۔ اب آدمی وہ توکل نہیں ہے، وہ صرف تمہاری جو ہے سستی ہے، کاہلی ہے۔ مطلب اللہ توکل ہی اللہ کے پاس چل پڑے،
نہ عبادت کی، نہ غور کیا، نہ فکر کیا، نہ اللہ کو یاد رکھا، اللہ توکل ہی آ گئے ہیں، اللہ توکل، پھر آپ وہاں سے نکل جاؤ گے۔ اس لیے اللہ توکل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، کوشش کے بعد نتیجے کی انتظار کے درمیان توکل رکھو۔ توکل کہاں ہوگا؟ کہ ایمانداری سے کوشش کرنے کے بعد وہ قبول کرے کوشش یا نہ کرے، یہ اس میں توکل رکھنا کہ جو کام ہمارا تھا ہم نے وہ کام کر دیا، آگے جو منظور کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ اس کا ایک ہی بدلے میں مصرع میاں محمد صاحب نے دیا، یہ توکل کی تعریف ہے کہ مالی دا کم پانی لانا بر بر مشکاں پاوے۔ یہ کام تو کرے نا مالی، کیا کام کرے کہ پانی تو لگائے نا، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ وہ توکل اس پر چھوڑ دو کہ یہ بیج اگے گا کہ نہیں اگے گا، بیج کو زمین میں ہی بویا جائے گا۔ کہیں بیج میں بونے سے پہلے زمین میں توکل شروع کر دینا کہ ابھی موسم ہے توکل کر رہے ہیں، کہتے ہو کھیت کا ہل چلاؤ، کہتے توکل ہے، بیج بو توکل ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فصل نہیں ہوگا اگر یہ توکل ہے تو۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیج نہیں بوتے، توکل رکھتے ہیں دل سے، ان کو پکا پکایا کر ملے گا۔ یہ تو ہے نا تمہارے مکمل توکل کی بات ہے۔ پھر وہ زمین کے مالک نہیں بنتے۔ بادشاہ جو ہے نا وہ پر پرس نہیں رکھتا اپنا پرائیویٹ، یہ بادشاہ ہی ہو گیا تو اس کے بعد مطلب پرس، جو شخص اندر سے پرس رکھتا ہے، چابی رکھتا ہے، جیب میں پیسہ رکھتا ہے، وہ بادشاہ کی طرف ہو گیا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر توکل رکھ لیا، کہتا آپ کیا کھاتے ہو، کہتا جو وہ کھلاتا ہے، تو آپ کیا پیتے ہو، جو وہ دیتا ہے۔ تو بس ایسے لوگ آئے ہیں دنیا میں جن کا کھانا پینا رہنا سہنا وہ اللہ کے ذمہ لگا دیا، اور چلتے گئے اور رونق لگی رہی۔ تو توکل کا باب یہ ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ محنت اور نتیجے کے درمیان بھروسہ اللہ پر، اپنی عاقبت کے لیے بھروسہ اللہ پر، یہاں عبادت کرتے جاؤ اور عاقبت میں بخشش کے لیے اللہ پر بھروسہ کرتے جاؤ۔ تو اپنی طرف سے تحفظات پورے کرو اور نتیجہ جو ہے نا اس کے لیے توکل کرتے جاؤ۔ کوشش کو ترک کر کے توکل کرو گے تو یہ کوتاہی ہو جائے گی۔ جتنی تمہاری استعداد ہے اسے پورا استعمال کرو، جو تمہارے پاس گارڈز ہیں وہ پورے استعمال کرو، جتنے بھی ممکنات ہیں وہ کر گزرو، باقی جو بچ گیا اس پر توکل کرو۔ اگر تم ایسے آدمی ہو جیسے تم ہو تو، اور اگر تم ویسے آدمی ہو تو کہتا بھائی چل پڑے، کہ تم میلہ دیکھنے آیا، تیرے پاس کوئی سامان بھی ہے، کہتے سامان کو نہیں، کہتے میلے میں تو بغیر پیسے کے لوگ آتے نہیں، کہتے ہم پیسے بگا رہے ہیں، تو اہم ممکن ہے اسی کا میلہ ہو۔ ممکن ہے جو شخص اس زمانے میں، پرانے زمانے میں گھر سے چلے، یہ دادا صاحب ہے بڑے دور سے ہے، پتہ نہیں ان کے پاس پیسہ نہ ہو اس وقت، یہ ممکن ہے گھر سے کوئی سرمایہ نہ لائے ہوں۔ اب یہ توکل ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انقلاب، فوج چاہتا ہے، فوج تو کوئی نہیں، انقلاب ہے، ایک سرزمین میں جا کے انقلاب لانا ہے، سرزمین کا کوئی آپ کے پاس جگہ خریدی ہے، کہتے کوئی نہیں، انقلاب۔ یہ ہے مطلب توکل پر چل پڑے اور جا کے کام ہو گیا۔ تو توکل جو ہے پورے بھروسے کے ساتھ ہے، بات سمجھ آئی، اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے سے ہے۔ اگر تم حوالے نہ کرو تو پھر توکل نہیں ہے۔ ایسے آدمی ہیں توکل کرنے والے جو دوائی نہیں کھاتے، وہ اللہ پر بھروسہ ہے، اب ان کے لیے کہتے بیماری بھی وہی دے گا، موت بھی وہی دے گا، اور جب اگر شور مچاتے ہو بیماری میں تو بہتر ہے ڈاکٹر کے پاس چل جاؤ، دوائی لے لو، پھر تم توکل والے آدمی نہیں ہو۔ شور مچا رہے، سر میں درد ہے، سر میں درد ہے، جگر کے اندر درد ہے، پیٹ میں درد ہے، شور مچایا ہوا ہے، تو پھر تو ڈاکٹر سے اطلاع کر اس کو، اور اس کو پیسے دے اور 2-3 ڈاکٹروں کو کنسلٹ کر۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر توکل کا تیرا مضمون نہیں ہے۔ توکل کس کے مضمون ہے؟ جس کے بعد بیماری بھی اللہ کا احسان ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو توکل جو ہے یہ کرنا چاہیے مزاج سے دیکھ کر اپنے مزاج کو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف اتنا توکل کرو کہ نتیجہ کیا ہے، کچھ لوگ محنت کے لیے توکل کرتے ہیں، جو آدمی اپنی استعداد کو دریافت کرنے کے لیے توکل کرتے ہیں۔ توکل ہے نا اس کے نام پر بڑا بڑا مطلب انسان جو ہے بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں۔ توکل کتنا ہونا چاہیے؟ جتنا تمہارے اندر جو ہے اس کو ماننے کی صلاحیت ہے۔ یہ نہ مانا تم نے کچھ اور ہوا ہے، توکل اور طرح سے کر لو۔ مانا ہوا ہے اللہ تعالیٰ مطلب انصاف کرے گا، پر تو یہ مانا ہوا ہے، اور گناہ میں توکل کر رہے ہو تو پھر انصاف کرے گا۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ تضاد پیدا ہو جائے، بات سمجھائی؟
تو اس لیے اپنے بارے میں جب توکل کر رہے ہو تو یہ بھی دیکھو کہ دوسروں کا توکل کہیں تمہارے خلاف ہی نہ ہو، اور بھی لوگ توکل رکھتے ہیں، تو اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو بیسٹ توکل وہی ہے، کوشش اور نتیجے کے درمیان کا وقت جو ہے نا یہ اللہ پر بھروسے میں گزرے، اور پھر جو نتیجہ ہو اسے قبول کرو۔ ہاں بولو، بولتے جاؤ۔ دیکھو بات تو سے آپ کو دو تین ساری باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک تو تمہارا یہ ہے کہ جو زندگی تمہارے ہاں اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس کو اپنے موجود زمانے میں خوشگوار گزارنا۔ کیا کرنا ہے؟ موجود زمانے میں خوشگوار گزارنا، یہ زندگی ان جنرل ہے۔ پھر ایک زندگی آپ کی پرسنل ہے، آپ اپنے گھر میں اپنے موجود حالات کے مطابق، مخصوص حالات کے مطابق زندگی جو ہے خوبصورت گزارنی ہے، دو کام۔ پھر جو آپ کا عقیدہ ہے اس عقید میں رہتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے اندیشے سے بچ کے گزارنا ہے اپنے آپ کو، کہ عقیدہ بھی محفوظ ہو اور زندگی بھی غیر محفوظ نہ ہو۔ اتنی سی بات ہے کہ باقی سارا کھیل جو ہے یہاں ختم ہو جائے گا کہ زمانے کے ساتھ تم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور خدا کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ زمانے کے ساتھ ڈیل کرو، برے زمانے کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ برائی نہ کرو، لوگوں کی برائی سے ناراض نہ ہو، کہ اگر لوگ برے ہیں تو پھر تو تمہیں اور خوش ہونا چاہیے کس بات میں کہ تم برے نہیں ہو، اور اگر تم بھی برے ہو لوگ بھی برے پھر بھی خوش ہونا چاہیے کہ چلو مقابلے کے بندہ مل گیا، کہ ہم بھی برے ہیں تم بھی برے ہیں، تھوڑا سا مقابلہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ناراض ہونے والا کہتے یہ ہیں کہ پھر اللہ پر ناراض ہو گیا۔ یہ زمانہ جس نے بنایا ایسے ہی بنایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سڑکوں کے اوپر ناراض ہو جاؤ تو تمہاری آپ کی ڈرائیونگ مشکل ہوگی۔ یہ جیسی سڑکیں ہیں ویسے ہی ہیں، اس پر راستہ طے کرو جیسا ہے، آپ بات سمجھ لو، جو کچھ ہے اس میں وقت نکالو، زمانے کے ساتھ ڈیل کرو، زمانے کے مزاج کے مطابق۔ زمانہ جیسے آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہے اس میں سے راستہ لینا یہ صاحب ادراک کا کام ہے۔ زمانہ جو ہے یہ رکاوٹ ڈالے گا، اس طرح کہتے ہیں راستہ لو جس طرح دریا جو ہے وہ راستہ لے لیتا ہے، اور دریا تو بلکہ بعض اوقات ضرور سے زیادہ بھی راستہ لے لیتا ہے۔ مطلب آپ چلے ہیں تو دریا راستہ لے گا، وہ چھپ نہیں سکتا، غائب نہیں ہو سکتا، واپس نہیں جا سکتا، راستہ لے کے نکلے گا۔ تم اس زمانے سے راستہ لو، ضرور راستہ لو۔ باقی اپنا گھر کے اندر جو ہے تمہاری ڈسٹربنس ہو اس کو اپنے طے کرنا ہے۔ دو صورتیں ہیں، اسے سکون کے ساتھ طے کر لو، نہیں طے ہوتا تو بدل دو، اور کہتے ہیں دروازہ بدل دو۔ دروازہ بدلنے سے مراد کیا ہے؟ بھائی اس دروازے سے گرم ہوا آتی ہو، اس دروازے ادھر سے کھول دو، ایک طریقے سے یہ ہے۔ دوسرا تم نے اسلام کو مانا ہے، یہ دین کو مانا ہے، اس دین کو فیزیبل بناؤ، اپنے لیے اس کی فیزیبلٹی بناؤ، یہ نہ ہو کہ دین تمہارے لیے ایک رکاوٹ بن جائے، کیونکہ دین اتنا بیان ہو چکا ہے جتنا عمل میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تم اپنے لیے واجبی طور پر فارمولہ بناؤ۔ کیا فارمولہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو تم نے کیا کانسیپٹ ہے تمہارا، اس کی عبادت کرنی ہے، اپنی استعداد میں کرنی ہے، اور آسان راستہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کو اپروچ کر لو۔ یہ اللہ جو ہے نا اصل میں، کیونکہ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ بیان ہوا ہے، نظر نہیں آیا۔ اب بیان کرنے والوں نے تو بیان کر دیا، سننے والے جس طرح سمجھتے ہیں بیچاروں کو سمجھ آتی کبھی نہیں آتی ہے، کیونکہ اس کے اندر عجیب و غریب بات بیان، ایک آدمی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، سننے والے بہت خوش ہو گئے، معاف کرنے والا ہے۔ پھر ایک اس کا ایٹریبیوٹ اور آ گیا صفت، اللہ انتقام بھی لیتے، منتقم بھی، اللہ سزا بھی دیتے، اللہ جو ہے وہ رحمان بھی ہے، اور قہر بھی ڈالتا ہے، قہار بھی ہے۔ یہ جو ساری صفات ہیں اس صفات سے ملا کے ذہن میں اللہ نہیں مان سکتا۔ آپ کو بات سمجھ؟ اس لیے آپ یہ سوچو کہ تم نے کیا مانا اس کو، ایک ہی بات مان لینا۔ اگر تم نے اس کا رحمان مانا ہے تو پھر رحمان کے آسرے پر وقت گزار لو۔ پھر وہ جو کہتے ہیں قہار ہے کہ نہیں ہے، وہ پھر وہ جانے اور ان کی صفات جانے۔ آپ ساری صفات کے محتاج وقت نہیں گزار سکتے۔ انڈرسٹینڈ کریں آپ بات کہ تم نے جو کچھ مانا ہے، مثلا تم اللہ کو رازق مانتے ہو، پھر کسی اور کیا کو رازق نہ مانو،
اور ورنہ تمہارے لیے یہ شرک کی کہانی ہے. اللہ کو رازق مانا، رازق ہے. جو کچھ اللہ کو مانتے ہو اس کے مطابق آپ چل پڑو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اللہ کو مانا ہے آپ اس کے مطابق آپ سفر کرتے جاؤ. تو اس کے رحمان کے سارے وقت نکال لو. سوال کو پیدا ہوا صحیح صاحب؟ ہاں پیدا ہوا. پیدا ماشاء اللہ بہت فائدہ ہوتا ہے. میں عرض کرنے لگا تھا یہ ہاں کہ آپ نے بڑی آپ پہلی مجلسوں میں بھی آپ سے پہلے بھی میں 5 سال سے آپ کے پاس ہاں ہاں سادہ سی باتیں آپ فرماتے ہیں، ہاں قابل عمل بھی ہیں، قابل قبول بھی ہیں ہمارے لیے. لیکن پھر آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو پھر مزید مضامین جو ہیں وہ کھلتے ہیں اور یہ پھر ہمارے بہت زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو آیا وہ جو ابتدا میں آپ کے پاس سے قبول کی ہوئی ہیں چیزیں جن کا تصور ہے، جن پر کچھ استحکام بھی ہے طبیعت میں، ان کے ساتھ ساتھ ان کو شامل اگر کیا جائے تو پھر یہ بہت ذرا قابل برداشت نہیں رہتا. کیوں؟ جیسا آپ نے ابھی خود فرمایا کہ دین اتنا بیان ہوا ہے کہ اس پر عمل جو ہے وہ میں تو آپ کو ایک ہی بات بتا رہا ہوں. میں نے 2 باتیں بیان ہی نہیں کی ہیں. میں ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ نمبر 1 میں نے آپ کو میں سم اپ کروں، میں نے 5 سال میں کیا بیان کیا. میں نے 4 باتیں کی آپ سے. صرف میں نے ایک بات یہ کی ہے کہ تمہاری زندگی عارضی ہے. کچھ عرصہ کے بعد تمہارا ہونا تمہارا نہ ہونا ہو جائے گا اور اس کو تم روک نہیں سکتے. اس کو روز میں یاد کرتا ہوں آپ کے بارے میں. اچھا نا، اس کو تم روک نہیں سکتے کہ یوں ہوگا کہ آہستہ سے چل رہے ہو. اب کوئی جو آپ 20 آدمی آفر کرو، اب 250 آدمی کا خاندان ہے، یہ ہوگا ایک ایک آدمی چلتا جائے گا، وہ بوجھ ڈالتا جائے گا. آپ کی گٹری میں ایک اینٹ ڈال دے گا غم کی، پھر دوسرا چلا جائے گا، پھر ایک اور پھول ڈال دے گا غم کا، پھر ایک اور کیفی ڈال دے گا. جو سب سے بعد والا ہے اس کی گٹری بھر جائے گی یادوں سے اور غم سے. وہ کہا کہ میں نے بھی بوجھ اتار دیا، وہ بھی چلا جائے گا. تو یہ ایک کہانی تو یہ ہے کہ جانے والے غم دیتے چلے جاتے ہیں اور رونق لگاتے جاتے ہیں. جو رہ گیا اس کے پاس زیادہ غم ہو جائے گا. یہ بھی جاتے جاتے کہتا ہے کوئی ملے کوئی ملا، کہتا ہے آپ کون میرا دوست ہے کہ تو رکھ سر میں ہی چلا. تو یہ غم جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہتا ہے. یہ گٹریاں جو ہیں بدلتی رہتی ہیں ایک کام. اور اس میں لمبی چوڑی بات کوئی نہیں ہے. بھیجنے والے نے بھیجا، آپ آ گئے، اس نے بتایا نہیں. بتایا تو بعد میں آ گیا ہے جب ہم سننے کے قابل ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. پھر ایک وقت کے بعد اس نے بلا لیا، اور جب بلایا اس وقت ہمیں بڑی سمجھ آ رہی تھی. ہم بڑے اس وقت جانے ہو چکے تھے، ہمیں کوئی دنیا کی سمجھ آ رہی تھی کہ اب تو راستہ ملا. این محنت کرنے کے بعد جب وہ آب بقا آب حیات پر پہنچا نا، اس وقت آواز ختم ہو گئی. کہتے پیالہ میرے ہاتھ میں تھا آب حیات کا، بڑی مشکل سے ملا. اس نے کہا اب آب حیات پینے کا ٹائم کو نہیں، کو تیری زندگی ختم ہو گئی. سارے کے ساتھ ایسا ہوا. آب حیات حاصل ہوتا ہے، پیا نہیں جاتا. بس یہ ایک واقعہ ہے کہ مطلب 60 سال کی زندگی میں یہ ہوگا. پہلے آپ ماں باپ کا غم برداشت کرو گے، پھر تم بعد میں سوچو گے یہ کہ اولاد کا غم برداشت کرو یا اولاد کو غم دے جاؤ. پھر آخر فیصلہ کرو گے اولاد کو دے جاؤ غم. ہم کیوں برداشت کریں اولاد کا غم؟ کہتا ہے جس طرح ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہم بھی اپنی اولاد کے ساتھ یہی کریں گے. وہ غم دے کے گئے ہم بھی دے کے جائیں گے. عام طور پر سب یہی فیصلہ کرتے ہیں. کوئی جو بہت سیاح آدمی وہ کہتا ہے ماں باپ کا برداشت کیا اولاد کا بھی میں برداشت کروں، وہ پاگل ہو جاتا ہے آدمی بیچارہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. اس 60 سال میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس کام کے ساتھ تو تھوڑے سے ہی ہیں. سونا، نوکری کرنا، ملازمت کرنا، پریشان ہونا، اپ سیٹ ہونا، ادھر ہونا ادھر ہونا، رہ دے کے 2-4 سال ہیں عقیدے کے. آپ اس میں ایک کام کرو جو میں نے آپ کو 5 سال زور دیا کہ اس زندگی میں کسی شخصیت کو دریافت کر لو جس پر اعتماد جو ہے نا یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہو جائے. وہ شخصیت ماضی سے دریافت کر لو، حال سے دریافت کر لو. اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام کافی ہونا چاہیے تھا. اب یہ راز ہے، اب بتانا کسی کو نہیں. اللہ کا نام ہی کافی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ہے، کافی ہے. اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑ ملایا. اللہ لا فانی ہے، لا فانی ہے نا. اللہ لا فانی نے اپنے کلمے کو فانی انسان کے ساتھ ملا کے ہمیشہ بیان کیا. لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ. یہ آدم تو فانی ہے، آپ باقی رہنے والے ہو. یہ باقی کا تعلق فانی کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ یہی تعلق ہے. تو گویا کہ لا الہ الا اللہ موت کے بعد یا زندگی سے پہلے. لا الہ الا اللہ کب ہوگا؟ موت کے بعد یا زندگی سے پہلے. اور یہاں پر کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اتنی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے
کہ لا الہ الا اللہ محمد آپ کا کلمہ ہے محمد رسول اللہ، یہ کلمہ آپ کا بڑا مختصر ہے، اس سے زیادہ مختصر چیز کو نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ مرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ پیدا ہونے سے پہلے، اور یہاں پر کیا ہے محمد رسول اللہ۔ تو گویا کہ دین کیا ہوا؟ ایک آدمی کا، جسے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک آدمی کا نام اور رسول کے طور پر ماننا، آگے آپ کی زندگی سے چراغ روشن کرنا، آپ نے اپنی زندگی کو حضور پاک کی زندگی کے قریب کرنا ہے۔ اب قریب کرنا ہے یا محبت میں قریب کرنا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ عمل میں قریب کرنا ہے، خیال میں قریب کرنا ہے۔ یہ آپ کا بڑا فیض ہے کہ آج کے 1400 سال کے بعد بھی آج کے لوگ جو ہے نا درود پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ تو عین خدائی سے پتہ ہے کہ خدا کے ہاں درود ختم نہیں ہوا اور آپ کے ہاں بھی درود ختم نہیں ہوا، تو اللہ اور آپ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہو۔ کیا کام کر رہے ہو؟ درود ہی پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ پڑھنے جانا جو ہے نا اس ذات پر، یہ ہے مطلب ایمان۔ یہ میں نے آپ کو بتایا، کیا بات بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ آپ کا ایمان ہے، اور وہاں سے طرز حیات بھی حاصل کرو۔ لیکن وہاں پر طرز حیات میں دو چیزیں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی، ایک جو آپ کا راز ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، جو ظاہری زندگی ہے اس میں سے کچھ آپ فیض لوگے نا، راز کیا ہوگا یہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، معراج شریف ہو گیا۔ یہ واقعہ یہ تم نہیں کر گے، مطلب یہ آپ کا جو رفعت ہے، آپ کی جو بلندیاں ہیں، وہ تمہارے لیے مطلب حاصل کرنے والی بات نہیں ہے، بس وہاں سے روشنی لینے والی بات ہے۔ سورج سے تم نے دھوپ لینی ہے، روشنی لینی ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، نور لینا ہے۔ سورج کے ساتھ تم نے سورج نہیں بن جانا۔ یہ جو مولوی ہے ہمارا، اس کو یہ غلطی لگی کہ وہ کہتے ہیں ویسا عمل ہم کرتے جا رہے ہیں، ویسا عمل کر نہیں سکتے۔ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم وہ بات وہی کہو تو اثر وہ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ایک ہی بات کہنے کے لیے دو انسانوں کو الگ الگ تاثیر ملے گی۔ وجہ یہ ہے کہ بات کرنے والے کا اپنا کردار اور اپنا مقام جو ہے اصل میں تاثیر اس کا نام ہے۔ مطلب اگر طوطا اللہ اللہ کرتا جائے تو طوطا ہی رہے گا، بلکہ طوطا رام بھی رہے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ اللہ کرنا چاہیے، طوطے نے سیکھا ہے، اس کو شعور نہیں ہے۔ تو شعور کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ تمہیں بتایا کہ یہ کام کرتے جاؤ، یہی عبادت ہے۔ اور اگر مطلب میں وہاں نہیں پہنچتے ہو، پھر آپ یہ پوچھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو کوئی پیارا اور ذات ہے، ذرا قریب قریب آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ لوگ پیارے ہیں، آپ ان کا نام لینا شروع کر دیں۔ پھر ان سے جا کے پوچھو کوئی آپ کو کوئی پیارا ہے، وہ کہے گا ہمارا یہ پیارے ہیں، پھر آپ وہاں نام لینا شروع کرو، حتیٰ کہ قریب قریب کوئی لوگ مل جائے تو تمہارا اللہ قریب ہو گیا۔ آپ ایسا نہیں، اس تقرب کے ساتھ تقرب ہو گیا۔ تو یہ جس طرح ایک کنڈکٹر ہے نا الیکٹرسٹی کہ تار کے ساتھ تار ملتا چلا گیا، اب چل گئے، سلسلہ در سلسلہ، شجرہ در شجرہ چلتے گئے۔ یہ ایک آپ کو آسان بات بتائی ہے۔ اور یہاں میں نے ایک بتایا تھا کہ زندگی کا اتنا بوجھ اٹھاؤ جتنا تم لے کے جا سکو۔ دریا کے پار جانا ہے، سارا بوجھ تم لے ہی نہیں سکو۔ اتنا تم سامان اکٹھا کرو جتنی جدائی برداشت کر سکو گے۔ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس بہت سارے پیسے اکٹھے ہو، اسرائیل چلا گیا وہاں آپ کے پاس، کہتا السلام علیکم آؤ، کہتا ہے ذرا مشکل بات ہے، ایک کام کر، یہ پوٹلی سے دریا کے پار تھیلی یہ رکھ دیتے، پھر میں چلنے کو تیار ہوں۔ وہ کہتا نہیں، باہر پہنچ جائے گا، تم اکیلے رہو گے۔ کہتا ہے چلو کم از کم مطلب یہ چیز وہاں کر دے، کہتا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہتا یہاں سے کوئی چیز نہیں لے جاتے، کہتے کوئی چیز نہیں لے جاتے، کہتا اس کو خیرات کرو، کہتا اب خیرات کا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ یہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کی جب آپ کو ملے گا، ملنا ضرور ہے، کہ یہ نہیں کہ بولے آپ کے قریب قریب دور لوگوں ملتا جائے تو آپ کے پاس نہ ہے، وہ ملنا ہے، السلام علیکم میں آ گیا ہوں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ذرا اور تھوڑا ٹائم چاہیے، ملے گا، کہتا لینے کے لیے آیا ہوں، کہتے یہ ٹرنک بھی اٹھا لو، کہتا نہیں ٹرنک نہیں اٹھائے گا۔ تو وہ جو ٹرنکس آپ کے پاس ہیں، جو سامان آپ کے پاس ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ اٹھا کے دریا کے پار لے جاؤ، یہ آپ مکمل یاد کر لو کہ دریا کے پار نہیں جانا۔ اپنے ہاتھ سے تقسیم کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں تو غیر ہاتھوں میں وہ تقسیم ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سے پہلے کہ غیر لوگ اس کو اٹھا لیں، میں تو بہتر ہے کہ ہاں آپ ہی خود ہی اٹھاؤ، اس کو اٹھا کر تقسیم کرو۔ تو گویا کہ آنے والی زندگی قبر کی تاریکی میں روشنی کے چراغ یہاں سے اپنے ہاتھ سے جلا لو۔ یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، یہ میں نے دوسری بات بتائی تھی۔ اس طرح میں نے یہ بتایا تھا کہ اس زندگی میں لوگوں کو برے حالات یا برے خیالات یا بری باتوں کی وجہ سے لوگوں سے نفرت اس وقت تک نہ کرو، اس وقت تک نہ کرو نفرت جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔
गुनाहगार से उस वक्त तक नफरत ना करो जब तक तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। कोई पता नहीं है कि कौन सा वक्त जो है ना वो गुनाह छोड़ जाए। कहते ये हैं, अब ये कहने वाले बड़े अजीब बात कहते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं छोटी सी, अगर आपको समझ आ जाए तो बड़े समझ आ जाती। कलमा हम पढ़ते रहते हैं ना, बड़े कलमा पढ़ते। सबसे ज़्यादा ताकतवर कलमा कौन सा है? यही है कलमा। कहते ये हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कलमा जो है ना उस काफर का था। क्या? उस काफर का था जिसको एक ही बार कलमा पढ़ने से इस्लाम मिल गया। उसका कलमा बड़ा ताकतवर था कि उस कलमे ने 60-70 साल का कुफर धो दिया। अब वैसे सबसे ज्यादा ताकतवर कलमा उसको नसीब हुआ। पैगंबर की बात इलावा बात कर रहा हूँ, तो पैगंबर तो खुद कलमा हुए। अब बात में पैगंबर क्या है? पैगंबर ने क्या कलमा पढ़ना है? पैगंबर तो आप कलमा है, आप नहीं बात में। अल्लाह ने क्या कलमा पढ़ना है? अल्लाह आप कलमा है। तो कलमे के जो हिस्से हैं पैगंबर और अल्लाह दोनों, ये तो कलमा है ना, ये अल्फाज हैं। अगर अल्फाज ना देखो, अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही कलमा है आपका। कलमा क्या है? अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्ज़ कहो, कुछ ना कहो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो फार्म है ना, उसकी तरतीब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये तो अल्फाज हैं, वरना क्या है? दो तो ज़ातें हैं, एक अल्लाह और एक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो तो ज़ातों के साथ तुम्हारा तल्लुक़ है, ये कारोबार आपका इन दोनों के साथ है। अब बात में एक बार दुरूद भेजते जाओ, एक की इताअत करते जाओ, तो गोया कि कलमा ताकतवर किसका हुआ? जिसको कलमे ने कुफर से निकाल कर इस्लाम में दाखिल कर दिया। ये बड़ा कीमती कलमा था ना उसका। तो सबसे ज़्यादा जालिम वो हुआ जो मुसलमान होने के बाद, मतलब कलमा की वजह से मुसलमान होने के बाद काफिर हुआ। खतरनाक वजह कलमा इसका काम ना आया, शैतान को इबादत काम ना आई। इबादत करते करते क्यों किसको काम नहीं आती है? जो दिल से नहीं मानता अल्लाह ताला को, जो दिल से नहीं मानता उसको कलमा का फायदा नहीं होता। कलमा पढ़ने के बाद, इताअत करने के बाद भी वो हो सकता है गैर वापस चला जाए, जैसे आया था वैसे वापस चला जाए। ये आपको बात मैंने बताई थी बात आपको। बाकी मैंने आपको बात बताई थी कि ज़िंदगी और मौत चूँकि वो देने वाला है, इसलिए उसके कामों में दखल न दिया करो। कौन पैदा हो गया होने दो, कौन मर गया मरने दो। अब रोना चाहो रो लो, लेकिन इसलिए गुस्सा न करना कहीं ये कोई बेटाइम ही हो गया। मौत कोई बेटाइम नहीं होती, जिंदगी कोई बेटाइम नहीं पैदा होती। इसके काम में दखल नहीं, ये वो मालिक है, जो चाहे वो करे। मालिक हर दम वही है, ये आपको बताया था। बाकी 4 दिन के अंदर आप यहाँ रहना है, इसके अंदर जो है अपने अमाल को नेकी बना लो। जिस तरह आप बदी में तुम गवाह बनाओगे तो बदी की बख्शिश मुश्किल हो जाएगी। कोशिश ये करो कि बुराई का गवाह ही ना हो, और कोशिश ये करो कि मिल के नेकी करो, ताकि एक दूसरे के साथ नेकी के चिराग रोशन हो जाएं। और बदी का मौका हो, ऐसी बदी न करो जिसमें कोई इंसान गवाह हो। ये तो बात किया था आपने कि ऐसी बदी नहीं करनी जिसमें कोई इंसान चलते चलते अगर कोई गिलास चोरी कर लो, गिलास ही गवाह है ना, ये टूट जाएगा तो चोरी खत्म हो जाएगी। तो किसी इंसान का दिल न तोड़ के चल जाए वो गवाह बन जाएगा, सारी उम्र चिफ्ते चलाता रहेगा। आप बात समझ रहे हैं? तो लोगों को अल्लाह ताला ने हर मिजाज का इंसान बनाया। आप ये बात समझो गौर से, क्या किया अल्लाह ताला ने? हर मिजाज का इंसान बनाया। तुम्हारी इस्लाह 3 तरीके से होती है। आप बात समझ? और इस्लाह का जो फेवरेट फार्मूला है वो है लोगों के ज़रिए। एक तो मुबल्लिग के ज़रिए होती है ना, एक कुरान के ज़रिए, ये इबादत के ज़रिए। एक इस्लाह होती है इंसानों के ज़रिए। इंसानों के ज़रिए कैसे होती है कि आपको इस्लाह के लिए गम चाहिए, इंसान ही आपको गम दे जाएगा। कह दिया गम दे जाएगा। वो आया, थोड़ी देर दोस्त बना रहा, फिर क्या हुआ? अजनबी की तरह वापस चला गया। फिर क्या हुआ? तुम्हारे लिए क्या बन गया? गम बन गया। ये तुम्हारी इस्लाह और इर्तिका का जरिया बन गया। अब ऐसे में एक आदमी जब चलते चलते ऐसी बात कर गया, कहते आग लगी तन बदन में। अब ये जो आग लगना है ये भी तुम्हारी डेवलपमेंट है, वरना तो मिट्टी की मिट्टी हो जाओ, बेजान हो जाओ। तो मिट्टी को शोला बनाने वाला भी कोई आदमी होगा, खून गर्म करने वाला भी कोई आदमी होगा, खून ठंडा करने वाला भी कोई आदमी होगा, आंखें ठंडी करने वाला भी कोई आदमी होगा, गर्म करने वाला भी कोई आदमी होगा। तो ये अल्लाह ताला ने ज़माने के ज़रिए तुम्हारे लोगों की ट्रेनिंग करनी है। ज़माने की मशीन में तुम्हें पॉलिश पुलिश होकर निकलना है। तो ये ज़माना जो है, इसलिए इसको मशीन समझो। ये मशीन जो प्रोड्यूस कर रही है तुमको, इसको ज़रा अपने आप को प्रोड्यूस होने दो, देखता जा वो क्या रहा है। तो ऐसा ना हो कि उलझ जाना किसी के साथ, उलझना नहीं है, क्योंकि तुम दूर के मुसाफिर हो।
دور جانے والے، میں نے پہلے بتایا تھا مثال، آپ کو دوبارہ پتہ نہیں پڑ رہی ہے کہ ایک آدمی نے 4 بجے فلائٹ ہے تو 3:45 بجے جھگڑا شروع کر دیا اس بیوقوف نے، کہتے یہ کیا وہ کیا، کہتا یہ کیا وہ کیا، چل مسئلہ حل ہے تیرا، فلائٹ اڑ گئی۔ اگر فلائٹ تم نے دور جانا ہے تو اگر 3 بجے جھگڑا ہونے لگا تو کیا کرو گے کہ بابا اس وقت تو معاف کر، ہم دور کے جانے والے ہیں، آج تو خدا کے لیے معاف کرو۔ اچھا، کیونکہ اتنے تک معاف کیا، آپ سفر لیا، آپ چلے گئے، زیارت کرنے جا رہے ہو چلے جاؤ، زیارت جاتے ہوئے بس کو روکا ہوا ہے، جہاز کو روکا ہوا ہے اور جھگڑا شروع ہو جائے، کوئی فقیہ مسائل کہ انڈا پہلے بنا تھا کہ مرغی پہلے بنا تھا، تو یہ جھگڑا کرتے کرتے اور جہاز اڑ جائے گا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ منزل سے رک جاؤ، لوگوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، لوگوں کو سمجھنا ہے۔ اور لوگ اگر ہوتی اصلاح تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے، میں کہتا ہوں اللہ کرے ہو جائے، کیا لوگ پیغمبروں کی مرضی کے مطابق ہوئے؟ کیا لوگ خدا کی مرضی کے مطابق ہوئے؟ خالق ہے اور سب لوگ دنیا کے اندر خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں؟ آپ بتاؤ، نہیں چل رہے؟ آپ کہہ رہے ہو یہ انسان بڑی قدر والی چیز ہے کہ اس کو اپنی مرضی دی اللہ نے، کہ بغاوت کر تب بھی کر۔ پیغمبروں نے بھی ان کو بڑا موقع دیا کہ تباہ کر دو جی اس کو، بد دعا کر دو، ان کا بد دعا نہیں کرنی، چلنے دو، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، یہ ٹھیک نہیں ہوتی ان کی اولاد ٹھیک ہو جائے گی، تباہ نہیں کرنا۔ آپ میری بات سمجھ رہے؟ اب ہم انسان جو ہیں یہ غصہ کرتے ہیں، ہم تباہ کرتے ہیں۔ تو پیغمبروں نے تباہ نہیں کیا، اللہ نے تباہ نہیں کیا، اور کبھی اس کو تباہ نہ کرنا، سماج کو اس کو چلنے دو، بم بلاس نہ کر دینا، کیونکہ ہر آدمی اپنی فکر کے مطابق، میں نے پہلے بتایا تھا کتا اگر بھونکے نا اس کے بعد یہ نہیں کہ وہ غصے میں ہے، وہ محبت میں تبھی بھونکے گا، اس کی فطرت ہے، اس کو تھوڑا سا دماغ دیا ہے، دماغ ہی نہیں دیا۔ اس طرح کا یہ بلبل گا رہا ہے، کہتے نغمہ گا رہا ہے، صبح کا نغمہ بلبل گا رہا ہے، واہ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا گا رہا ہے، وہ مجبوری گا رہا ہے، گا کو نہیں رہا، جس کا مجبوری ہے اس کے گلے کا نظام ایسا ہے۔ یہ پھول کھلا، سدا بہار، پھول گلاب کھل گیا، بڑے خوش، خوشی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ گلاب ہے اپنی فطرت میں جکڑا ہوا۔ آپ میری بات میں اب آپ کانٹے سے لڑ رہے ہو، کانٹا تو کانٹا کیوں ہے؟ پاگل ہماری بات، کانٹا پیدائشی کانٹا ہے، کہتے اٹکتا ہے مجھے، تو اس کو سمجھتا نہیں ہے اٹکتا ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ کانٹا ہے تو اٹکے گا تو پھر لڑائی کرو، کہ کانٹا کھٹکے گا تو پھر لڑائی کرو۔ کانٹا کھٹکتا ہے تو میرے تو مبارک ہو، کانٹا تھا کھٹکے گا، بلکہ نگاہ میں کھٹکے گا، بلکہ دل میں کھٹکے گا، بلکہ چور کی طرح کھٹکے گا۔ گلاب ہے تو کھلے گا، ہاں گلاب نہ کھلے تو پھر لڑائی کرو کہ تجھے شرم آنی چاہیے، گلاب ہو کے تو نہیں کھلا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ہر آدمی اگر اپنی فطرت کے مطابق کام کر رہا ہے، ایک آدمی آتا ہے ہمیشہ ہی مطلب وہ آپ سے کوئی منفعت لے جاتا ہے، منفعت، جس دن منفعت نہ لے گا سمجھو کہ کوئی ناراضگی ہوگی، سمجھے کو آج گڑبڑ ہوگی، کہتا آج آپ کو کیا ہو گیا؟ کہتا آج میں بہت اداس ہوں، کہتا ہم نے کچھ مانگا نہیں آج، کہتا بس آج مانگنا ہی بھول گیا۔ جب فقیر مانگنا بھول جائے تو سمجھو کہ بیچارہ بڑا پریشان، تو فقیر مانگنے چلا جائے، اور جو کمینہ آدمی ہے وہ کمینگی کرتا ہی چلا جائے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ برا آدمی برائی کرتا ہی چلا جائے۔ تو یہ جب تمہیں سمجھ آ گیا کہ آدمی کا کیا مزاج ہے، پھر آدمی سے نہیں لڑنا، پھر لڑو گے تو پھر تم خدا کے خلاف لڑو گے، کیونکہ اس کو اس کے حصار میں جکڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے کہ ہر آدمی اپنی تشکیل کے مطابق کام کرے گا، تشکیل کے مطابق کام کرے، کھانا کھائے گا آپ کے پاس، اگر آپ کی بہت اچھی خدمت کرو گے پتہ کیا کہے گا، یہ تم سے بڑے فضول خرچ ہو، تم نے اسی کے لیے خدمت کی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے کھانے شانے مرغن آج پکا دو، رشتے دار لے لو، پرانے بزرگ نہیں ہوتے چچا قسم کے لوگ، ماموں، ان کی دعوت کرتے بے شمار، کیا تم کہ بڑا فضول خرچ ہے، تم بڑے پیسے ضائع کرتے رہتا ہے، تم اس کے لیے کھائے نہ کھلاؤ، لیکن جوس ہے بالکل بدلے میں مردود ہی ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ہر حال میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر حال میں خوبی نکالیں گے، یہ مزاج ہے، اس مزاج کو تم چینج نہیں کر سکتے، یہاں تم نے صرف ڈیل کرنا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے آپ بہت نالائق آدمی ہو، ان کا آپ کی مہربانی، بلکہ یہاں تک ہے ایک واقعہ ہے کہ کسی نے اب یہ کچھ لوگ حضور سے منسوخ کرتے ہیں، بہرحال کسی نے کہا کہ آپ جو کوئی فرماتے ہو صحیح فرماتے ہو، کسی نے کہا آپ جو کوئی فرما رہے ہو کوئی یہ صحیح نہیں بات لگتی ہے، آپ نے دونوں کا کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ تیسرے نے پوچھ لیا کہ سرکار یہ اصل بات کیا ہے، ان کو بھی ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک ہے، کہا کہ میں تو آئینہ ہوں، آپ نے اپنی شکل دیکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا واقعی ایسا ہے کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں، وہ بھی کسی اور کی طرف ہے، تم آپ نے ایک بار آئینہ بن جاؤ، اس سب کھیل چلتا جائے گا۔
برا بھی ہوگا اچھا بھی ہوگا. جو تجھے برا جانے تم یہ سمجھ لو کہ وہ برا ہے، اور اپنے آپ کو اچھا جانے جانا کی تمنا نہ کرو. جانے جانا کہتا ہے تمہیں سمجھ جائے. اپنے آپ کو اچھا کہلانے کی تمنا نہ کرو، اچھائی کرتے جاؤ. جو آدمی نیکی کا صلہ کیش میں لینا چاہتا ہے، کیش کا مطلب شکریہ، نہیں بات سمجھ، کیش کا مطلب شکریہ. آپ کے پاس کیش ہوتا ہے، شکریہ ہوتا ہے. کہتا ہے دیکھو آپ کیش سے کافر لگے، اس لیے آپ کیش نہیں دیتے، بینک والا ہے کہتا ہے کیش دو، کہتا ہے شکریہ لے جاؤ. اب بات سمجھ رہے ہیں. تو جو آدمی اپنی نیکی کو کیش کروانا چاہتا ہے، اس سے نیکی کو ضائع کرانا چاہتا ہے. نیکی بندوں کے شکریہ کے لیے نہ کرو، نیکی اللہ کی دی ہوئی توفیق کا شکر ادا کرو. خود نیکی کرنے والا کیا کرے؟ خدا کی طرف سے دی ہوئی توفیق کا شکر ادا کرے. اے میرے پروردگار، تو نے برائی کے توفیق کے زمانوں میں مجھے نیکی کی توفیق دی ہے، جبکہ دنیا میں برائی کی توفیق چل رہی ہے. تو نے اس دور میں نیکی توفیق کی ہے، اور اب شکریہ بھی تم ادا کرو. کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو کہ یا رب العالمین نے کس کی توفیق دی ہے؟ آج نیکی کی توفیق دی ہے. ایک آدمی ایک دفعہ ایک غلام تھا. غلام اس زمانے میں عرب کے اندر غلام تھے نا، اور غلام نے مطلب ذرا افینڈ کیا اپنے مالک کو. مالک کے امام تھے. تو واقعہ ہوا مطلب امام حسن علیہ السلام کے ساتھ. تو اس نے غلام نے کیا کام کیا؟ آیت پڑھنی شروع کر دی کہ والکاظمین الغیظ، اور وہ جو غصے کو روکتے ہیں. آپ خاموش ہو. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے. آپ نے کہا میں تجھے معاف کیا. کہتے آگے بھی سنو گے واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا تجھے آزاد بھی کیا، ساتھ اماؤنٹ بھی دیا. اور پھر احسان بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غصہ روکتے ہیں. والکاظمین الغیظ کیا ہے؟ اور اپنے غیظ کو روکتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ معافی کرتے ہیں. گویا کہ لوگ معافی نہیں مانگتے. معافی مانگنے والے کے ساتھ تم ہزار بار کرو گے، اخبار میں اشتہار دو گے اس نے 5 دفعہ معافی مانگی، 6 دفعہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، یہ اس کا معافی نامہ ہے، اخبار میں پہلے سمے پہ چھپا ہوا. جو معافی نہ مانگے اس کے ساتھ معاف کرنا. والعافین عن الناس، اور اس کو معاف کرتے ہیں. آگے واللہ یحب المحسنین، آگے اللہ نے چپکے سے کہہ دیا، کہتے یہاں تک تو ہوگا ٹھیک، اور میں اس کو پسند کرتا ہوں جو احسان کرے. اب تم کیا کرو؟ معاف کرنے کے بعد اس کے ساتھ احسان کرو. کہتے یہ تو ہوا نا تمہارے لیے معافی، اور یہ ساتھ احسان لے لو، مہربانی آپ کو. تو گویا کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو اللہ کا قرب مل گیا، خالی برے آدمی کی برائی کو معاف کر کے. خدا نہ بننا، نہیں بات سمجھے کیا کہا؟ خدا کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ ہے، میں اللہ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف یہ برا ہے. ہاں اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. ایک آدمی نے جا کے پیر صاحب سے اپنے سے لے لیے اسم اعظم. اسم اعظم ہوتا ہے کوئی طاقتور چیز، ہاں جو چیز طاقتور ہے، جو کہ عمل میں طاقت پیدا کر دے، جو آپ چاہو کر لو. اس نے کیا کام کیا؟ گیا مسجد کے پاس سے گزرا یا مسجد میں گیا، تو اس نے دیکھا کہ مسجد کا جو امام صاحب تھے وہ کچھ نیت کی بدی یا عمل کی بدی میں مصروف یا مشغول تھا. اس کے بعد نیا اسم اعظم تھا، مسجد اٹھا کہ مولوی صاحب بھائی برے آدمی بدماشی کرتے ہیں، مسجد اٹھا دی. پیر صاحب پکڑ لے کے تو گدھے یہ کیا کیا؟ کہ مسجد کے اندر بڑے واقعات کیا، اور آپ کو پتہ ہے اٹھا دیا. کہتا ہے جس کا گھر ہے وہ دیکھ نہیں رہا تھا اس وقت، جس کا گھر ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو کون ہے؟ پردیسی مسافر ہے، اسم اعظم کے چوبتے بازیاں کرنے والا. بند کر اسم اعظم کو. آپ بات سمجھ رہے؟ اسم اعظم ان کا ہے جن کا عزم دل ہو، جو اسم اعظم کو بچا کے لے جائیں. اسم اعظم کس کا ہے؟ جو اسم اعظم بچا کے لے جائے، اور جو جہاں خرچ کر کے جائے اس کو کیا اسم اعظم ہے. گویا کہ اب کبھی ایسی بات نہ کرنا کہ میں نے سب کو برابر کر دیا، سب کو نیک کر دیا. یہ موت ہوگی سب کی. آج سے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سارے مسلمان کیوں ہو جائیں؟ پھر تمہارا اسلام بے جان ہو جائے گا. کہ آج کے بعد کربلا ختم ہو جائے گی. یہ درجہ تم روک رہے ہو یا دے رہے ہو؟ آج کے بعد کربلائیں ہوئیں گی، ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی منی کربلا ہونی چاہیے. نہیں بات سمجھے؟ تاکہ تم لوگوں کو مقامات طے کرنے کی توفیق ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ واقعات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے دل والا آدمی بڑا اسم اعظم رکھ لے. یہ انہی کا کام ہے جن کے حوصلے زیادہ ہیں. ثابت کیا ہوا؟
کہ اس کو معاف کرنے سے تمہیں مفت کی نیکی مل رہی ہے. یا ایک بات اور، اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ غلطی کی سزا ہوگی، تم نے وہاں غلطی کیا ہے تمہیں سزا ہو، اور تمہیں حق ہے سزا دینے کا، اور ساتھ اس شرط کے ساتھ کہ اپنی غلطیوں کی سزا لینے کی تیاری کر لو. اگر اپنی غلطیوں کی سزا نہیں لینا چاہتے تو کسی کی غلطی کی سزا نہ دو. تو جو غلطی کو سزا دیتا ہے اس کے لیے غلطی کی سزا ہوگی. تو یہ تمہیں مفت سے اپنی غلطیوں سے نجات ملنے کا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ کہ معاف کرو تاکہ معافی پاؤ، اس کی غلطی درگزر کرو تاکہ تم سے درگزر کیا جائے، مت پکڑو اس کو تاکہ تم مت پکڑے جاؤ، اور مت پبلسٹی کرو تاکہ مت پبلسٹی ہو. کہتا اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے، سنا کوئی کمپلینٹ ہے کسی کے خلاف، کہتے اس آدمی بڑا تنگ کیا تھا، تھوڑی دیر میں کون کھڑا ہو جائے گا، کہتے اس کا فیصلہ کر لو پہلے، میں بتاؤں گا اس نے مجھے تنگ کیا تھا. تو آپ کے خلاف ایک کمپلینٹ کرنے والا کھڑا ہوگا. آپ کو میرے اس کائنات میں کسی نے جھگڑا نہیں تھا، کائنات کہے گی ہمارا ایسے کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. تو آپ اپنے آپ کو یہ پہچان لو کہ تمہاری کہتے دنیا کے اندر ہم پہچاننا چاہتے ہیں عبرت کیسے ہماری معلوم ہوگی، پتہ کیسے لگے گا. صاحب کیا بات ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے، اللہ کیا ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں نا وقت سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. اگر دنیا کے اندر تمہارا انسانوں کے خلاف، کسی کے خلاف کوئی بھی ملال نہیں موجود، ملال یہ نہیں ہے کہ غصے کو دل میں رکھ لو، ملال کیا ہے؟ ملال ہی نہیں، جیسے بچہ کا نہیں ہوتا. اگر اس کائنات میں کسی واقعہ، کسی انسان، کسی واردات کے خلاف آپ کے دل میں کوئی ملال نہیں ہے تو آپ یہ سمجھو کہ آپ کا حال اچھا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ آپ کو اچھی عاقبت آپ کی دینے والے کون لوگ ہیں؟ جو لوگ تمہیں تنگ کرتے ہیں تم معاف کر دیتے ہو تو تمہارا حال اچھا ہو جاتا ہے. اور تمہارے اور دولت کے محافظ کون ہے؟ جو سائل آپ سے بھیک مانگتے ہیں، وہ تمہاری دولت کے محافظ ہے. وہ چپکے سے آپ کے دو روپے مانگ کے چلے گئے، آپ اس کو دے دیا، اس نے کہا جا تو ہمیشہ ہی سخی رہے، تو وہ تمہاری دعاؤں کو، تمہاری مال کو محفوظ کرتا ہے. کون؟ جس کا فاقہ تم نے مطلب بچا لیا. انڈرسٹینڈ کریں؟ وہ تمہارا مال، تم اس کے اب پیسے کے کیپر ہو، یعنی کہ تم اس کے خزانچی ہو. وہ تو اپنے پاس مال رکھتا نہیں سوائے سوال کے، تو وہ آئے گا کہتا میرا پیسہ دے دو، تم اس کو دے دیا، کہتا اچھا خزانچی صاحب زندہ رہو کہ تم آ کے رکھا کر پیسے، میں پرسوں پھر آؤں گا، پرسوں پھر دے دو اس کو. تو اس نے تمہارے پاس اپنا پیسہ رکھا ہوا ہے اور تم خزانچی ہو کہ اللہ دینے والا ہے. اب یہ حضور پاک کا ارشاد کہ اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. ساری کائنات کے باطنی خزانے جو ہے نا آپ تقسیم کرنے والے ہو. کوئی شخص باطنی نظام والا یہ نہیں کہے گا کہ باطن میں نے خود دریافت کر لیا، یہ خود بخود عطا ہوتی ہے. باطنی ذریعے گویا کہ آپ کو مفتی کا نیکی ملنے والی ہیں کہ آپ درگزر کر دو، آپ معاف کر دو، آپ اللہ سے توبہ کر لو، انسانوں کو ان کے حال پر ری انسٹیٹ کر دو. کیا کر دو؟ ری انسٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ خاص ہے آپ کے لیے، سمجھ گئے بات؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ری انسٹیٹ کا نوکر ہے نا، نوکر نے غلطی کیا ہے، آپ اس کو مطلب زبردست مطلب ڈانٹ پلا دیا. اب ری انسٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس سے پھر محبت نامہ شروع ہو جائے، چل گرے پھر محبت کرو. آپ بات سمجھ کہ پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں اور پھر وہی زندگی ہماری ہے، تو پھر بے وفا کے ساتھ محبت شروع کر دو. آپ بات سمجھ رہے؟ وہ بے وفا پھر کرے گا، کہتے پھر ایک بار بے وفائی کرو، پھر ایک بار ہم پھر محبت کریں گے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ تاکہ تمہاری جو ہے نا قلب کی کیفیت خوبصورت رہے. کیا رہے؟ خوبصورت ہے. بڑا ظالم چچا آپ کا، اس بڑے ظلم کی جائیداد خود بخود ہی مطلب بھی آپ کے جاگنے سے پہلے، ہوش سنبھالنے سے پہلے جائیداد قابو کر گیا، اور جائیداد اسے کیا قابو کرنی ہے؟ وہ کرتا جائے، ہم اس کو قابو کر لیں گے. آپ اسے محبت شروع کر دو. یعنی کہ اس نے اگر آپ کے ساتھ بدی کی ہے تو آپ اس کے ساتھ نیکی کرو. بد آدمی کے ساتھ نیکی کرنے والا اس طرح ہے جس سے دھویا گیا بخار سے. آپ کو یعنی کہ نیک کے ساتھ تو نیکی کرنا ہو تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو شکریہ ادا کیا تم نے. بدی کے ساتھ نیکی کرنے والا ایسا ہے جیسے بالکل صاف ہو گیا، دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو گئے. اس کائنات میں، زندگی کائنات میں عمل کے بغیر بخشش لینے کا آسان طریقہ ہے بد عمل کو معاف کر دیں.
عمل کے بغیر کر رہا ہوں، خبردار عمل کے بغیر نہ کرنا، اچھا عمل کرو، یہ سب سے آسان عمل ہے۔ آسان عمل کیا ہے؟ جس آدمی کو سزا کے جو قابل ہو اس کی سزا درگزر کر دو۔ حضور پاک فتح مکہ کے بعد ایک واقعہ، سارے تنگ کرنے والے لوگ تھے، ہجرت شروع ہو گئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ گھر سے نکال دیا، بالکل ہی نکال دیا، اور بڑی عزیتوں کا واقعہ ہے، بڑی مشکل کے بعد وطن واپس آنا ہوا، اور جب فتح ہوئی آپ کے سارے جانے پہچانے مطلب پرانے عزیز رشتہ دار قریب کے لوگ، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے اور وہ لوگ بھی جن کا نام مطلب پھر لینے سے کیا کیا واقعہ ہوگا، کون ابی اور کون ابو، آپ میں بے شمار لوگ تھے۔ تو آپ نے اس کے بعد پوچھا ان سے، اے لوگوں تم جانتے ہو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اندر سے لرز رہے تھے، کہتے اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرنے والا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، کہ آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں۔ یہ سب سے بڑی جو ہے نا عقل والوں کے لیے سب سے بڑی بات تھی، دل والوں کے لیے قیامت کی بات تھی۔ اور پھر لوگ جو ہے نا اس بات سے مطلب لرز گئے اور قائد ہوئے بے شمار لوگ، دل میں بغض رہا، آپ کسی کے نہ رہا، اس کا ہمیں نہیں پتا۔ اب کہ آج کے دن لا تثریب علیکم الجوم، آج کے دن تم پر کوئی سزا نہیں ہے۔ گویا کہ غصہ نفرت سے پیدا ہوتا ہے، نفرت بدعمالی دوسرے کی سے پیدا ہوتا ہے۔ بدعمالی کے ساتھ نفرت کرنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کا فیصلہ کر لو کہ ہو گیا اعمال، دوسرے نے برا عمل کیا تبھی تمہیں غصہ، اور غصہ تب پیدا ہوگا، نفرت تب پیدا ہوگی۔ اس لیے غصہ اور نفرت تم نکال لو، تمہارے دل کی عافیت ہے۔ کہتے یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دوسرے کی غلطی ہے اور سزا ہمیں ہے۔ بچارے بچاتے تھے لوگ، کیا ایسی کون سی بات ہے غلطی دوسرے کی اور سزا ہو دوسرے کو؟ کہتے غصہ، کہ وہ کہتے کہتے غلطی گالی دوسرے نے نہیں دی ہے اور غصہ مجھے آ گیا، بیماری مجھے لگ گئی۔ غصہ ایک بیماری ہے۔ اب بات سمجھ کس کو ہوتی ہے؟ جس آدمی کو ہوتی ہے غلطی اس کی نہیں ہوتی بیچارے کی، تو غلطی کوئی اور، گالی دینے والا کوئی اور ہے، اور بیماری اس کو لاحق ہوگی۔ بیماری اس کو جس کا چھوٹا دل ہو، جس کا بڑا دل ہوگا، بچہ آپ کا ہو، چھوٹا بچہ گالی دے گا، کہتے کتنی پیاری گالی لگتی ہے، چاہے کہ خوبصورت گالی دیتا ہے۔ اور جب کوئی اور ہوگا دوسرے کا بچہ، کہتے ہیں پٹائی کی تو گالی دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جہاں آپ کا دل ہو نا تو وہاں گالی نہیں ہوتی ہے۔ تو اپنے دل کو کبھی مردہ نہ کرو، دل آزاد رکھو۔ گالی دینے والے کو معاف کرنا، گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو گالی سن کر دعائیں دینے والا جو ہے نا، یہ بڑے سلام کی بات ہے۔ تو حضور پاک کی سنت میں آپ ایک بات یاد کرو کہ آپ اس طرح درگزر کرو جیسے ایونٹ ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس میری کوئی ایونٹ نہیں ہوا، ایونٹ سے نکل جاؤ، گدھا ہے تو، کہتے بس ٹھیک ہے، میں جو ہوں سے ہوں، گدھا نظر آ رہا ہوں، یہ مجھے نہیں پتا میں کیا نظر آ رہا ہوں، تم تو گھوڑے ہو، کہتے ہو گھوڑے ہو، کہتے آپ بالکل بے وقوف ہو، بیوقوف آپ کہہ رہے ہو نا، کہ میں تو جو ہوں سے ہوں، اس لیے آپ کہتے میرے اختیار، لوگ خدا کے اختیار میں نہیں آئے، بس میں آئے، خدا کے بس میں آئے۔ لوگ اپنے بس میں نہیں رہتے، اپنے آپ میں نہیں رہتے، دنیا ہے، کہتا بے بس ہو کے نکل جاتا ہے انسان۔ آج کی زمانہ ہے، تو زمانہ آ جائے، یا تو تم یہ کھیل کرو کہ ایک دوسرے کو پہچاننا شروع کرو، پہچاننا بڑا مشکل ہے آج کل کے زمانے میں۔ وقت نکالو، کیا کرو؟ ٹائم نکالو، وقت ایسے نکالو، کچھ گھر میں نکالو، کچھ گھر سے باہر نکالو۔ کہاں پر ہے؟ کچھ گھر میں نکالو، کچھ گھر سے باہر نکالو۔ اتنا باہر ہو گیا پاکستان سے باہر، خبر ہے آج کے بعد نہیں جانا آپ نے، میں نے کہا دو اس کو، ہاں چٹائی بند کر دو۔ مطلب یہ کچھ گھر میں نکالو، کچھ گھر سے باہر نکالو، اور اپنے آپ میں گم رہو، زیادہ اپنے آپ کو سمجھو، عافیت رکھو اپنے آپ کو۔ یہ دل چھوٹا سا دل ہے، اس کے اندر غبار نہ پیدا ہو۔ اور دل کے صدمات جو ہے نا عام طور پر یہ انسانوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غریبی کا ڈر دل کی بیماری کرتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ غریب ہونے سے ڈرنا، غریب ہونے کا شوق ہی رکھنا۔ غریب ہو گئے تو ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے، پیسے ہوئے تو ہم سخیوں کے قریب ہو جائیں گے، اللہ خیر اللہ۔ تو سخی بھی حبیب اللہ ہے، غریبی برداشت کرنے والا بھی اللہ کے قریب ہے۔ اللہ فقر و فقری بل فقر منی، تو حضور پاک کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو، غریبی سے ڈر رہو، پیسے سے ڈر رہو۔ تو عام طور پر غریبی جو ہے نا یہ لوگوں کو دل کی بیماری کرتی ہے۔ سماج میں شہرت کی تمنا، بدنامی کا ڈر جو ہے یہ لوگوں کو دل کی بیماری پیدا کرے گا۔ جو آدمی لوگوں کو زندگی بسر کرتا ہے اس کے دل کی بیماری جاتی ہے۔
اور ہمہ حال غصے میں افینڈڈ رہنا، ناراض رہنا، اور وہ شخص ناراضگی جو ہے وہ دل کے کمزوری کی دلیل ہے۔ یہ بڑے لوگ بڑے حوصلے والے جو ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، کہ اس علاقے میں کہ جہاں سے مطلب سختی کے ساتھ ڈیل کیا گیا وہاں بھی مطلب دعا لے کے آئیں، یہ ان کا کام ہے۔ اس لیے یہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پیروی میں آپ لوگ اب بڑی محبت کے ساتھ چلو، دل اپنا محفوظ رکھو۔ کہ دوسرا یہ ہے نو مین کین ایور بی انسلٹیڈ بائی دی ایکشن آف ادرس، کوئی آدمی کسی کی توہین نہیں ہوتی دوسرے کے عمل سے، عمل اس کا ہے، تو لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے آپ اپنی توہین نہ سمجھو، آپ اپنا زندگی گزارو، اپنے آپ کام کرو، کوائٹ کرو، کول ڈاؤن کرو اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ میں نے آپ کو راز پہلے بتایا تھا کہ درویشوں کی درویشی مکمل ہوتی ہے کہ وہ چھلکے اس کو مار رہے ہیں، مہمان دادا صاحب گئے مہمان بن کر ایک ایسی جگہ پر، میں نے آپ کو بتایا تھا کسی خانقاہ پر، تو وہاں کچھ صوفی درویش بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خوفناک قسم کے بندے بے خوبصورت لوگ، اور خربوزے کھا رہے ہیں، اور مہمان دادا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو چھلکے ان کو پھینک رہے ہیں بلکہ مار رہے ہیں۔ ان کے اندر جلالت تو آئی نا، غصہ ایک دم اڑا کے رکھ دیا جائے۔ پھر نے کہا کہ یہی تواضع ہے ہماری، ہم کیا کریں، جو میزبانی ہو رہی ہے وہی قبول کرو، آپ قبول کر کے۔ اور پھر وہ راز جو تھا وہ راز بھی مل گیا، وہ معروم رہے چھلکے پھینکنے والے، چھلکے کھانے والا راز پا گیا۔ تو بات اتنی ہے کہ راز پا گیا، تم نے راز پانا ہے تو راز پا جاؤ۔ یہ کوئی جن لوگوں نے بڑے بڑے مضامین کرنے ہوتے ہیں نا، واٹر لو لڑنا، بڑے مضامین کرنے، وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جھگڑا نہیں کرتے، ان کو ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے، کیونکہ ہم بلند کام میں جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بڑے کام میں جا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ چھوٹی جگہ پر جھگڑا وہ کرے گا جس کو بڑا کام نہ ہو۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تمہارے ذمہ بہت بڑا کام ہے۔ بہت بڑا کام کیا ہے؟ بڑے مضمون ہے، بڑا عقیدہ ہے، بڑا خدا تمہارا، بڑا رسول آپ کے، اور بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑا دین ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ نکل جاؤ، کیا پھر ملے نقصان ہو گیا، سننا پھر آٹا مہنگا ہو گیا، مہنگا ہو گیا تب کیا ہو گیا، سستا ہو گیا تب کیا ہو گیا، موت سے پہلے تمہیں موت نہیں آنی اور زندگی کے بعد زندگی رہے گی نہیں، جھگڑا کس بات کا؟ اس لیے آپ بالکل بے فکر اگر مہنگا کیا تھا، سستا کیا تھا، آنا کیا تھا، جانا کیا، ایک کون سی لیگ جیت رہی ہے، وہ ساری لیگ یک وقتی فیل ہو جائے تو پیپل پارٹی پھر بھی فیل ہو جائے، اس میں تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ لیگ حاصل ہو جائے، کچھ حاصل ہو، آنے والا آئے گا، جانے والا جائے گا، پتہ نہیں مطلب الیکشن بھی ہونے کہیں ہونے، حالات زمانے کریے تو ہونے والے ہیں 4 دن کے بعد، 4 دن کے بعد ہوتے ہیں 4 دن بڑے دن ہوتے ہیں، ایسے ایسے دن رہتے ہیں واقعات کے اندر، ایک دن رہتا ہے اور وہ واقعہ قیامت تک نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں کون سا دن کیا ہو۔ اس لیے ان باتوں میں آپ دخل ہی نہ دو کہ الیکشن کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، آپ اپنے آپ کو دیکھو، اپنی توڑ نہیں پاؤ، مت گھبراؤ اس بات کو، آپ بات میں جی سارے واقعات صحیح ہو جائیں گے، خود ایزی ہو جاؤ، ایزی ہو جاؤ، کمفرٹیبل ہو جاؤ، جس طرح تم رات کو سوتے ہو نا، ورنہ سوتے وقت بھی تم ڈسٹرب ہو گئے، خواب کے اندر آواز کیا ہو گیا، کہتے مجھے کہاں پایا تھا خواب میں، اور اس کے ساتھ پھر میں نے لاٹھی استعمال کرنا، خواب کے اندر نور دیکھو، جلوہ دیکھو، کب ہوگا؟ جب ہیومن ریلیشن سے تم آزاد ہو گئے، ہر آنے والے کا سلام، ہر جانے والے کی خیر، پھر خواب کیا ہو جائے گا؟ خواب روشن ہو جائے گا، بات ہو جائے گی، اچھے خواب ملنا شروع ہو جائیں گے، ورنہ خواب کیا ہے؟ بچھو، سانپ، چپکلیاں، ادھر ککر، کریٹ، جنڈ، یہ سارے واقعات ہیں، باغ کے درخت اور ہیں، بچی کے درخت اور ہیں، سارا لطف دیکھو، ایک بار آپ کر کے دیکھو، ایزی، کمفرٹیبل، نامناسب کی غلطی کے باوجود اسے معاف کرنا، اور اس کی زیادتی کے باوجود اس کو اس کے مقام پر پھر دوبارہ انسٹیٹ کرنا، کیا کرنا؟ ری انسٹیٹ، غلطی اس کی ری انسٹیٹ کرنا، یہ بہادر کا کام ہے کہ ری انسٹیٹ کرنا، کیونکہ کمزور آدمی نہ معافی مانگے گا نہ غلطی تسلیم کرے گا، طاقتور کیا کہے گا؟ اس کو بدلے میں ری انسٹیٹ، پھر ری انسٹیٹ، پھر ری انسٹیٹ۔ ایک دفعہ صحابہ کرام بڑے تھوڑی دیر حضور پاک کی تعلیم پر بڑے تھوڑا سا حیران ہو گئے، تو معافی سمجھاتے جا رہے ہیں، آپ بڑے تیزی میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اب بتا دیں کہ غلام کو ہم کتنی دفعہ معاف کریں دل میں؟ آپ نے فرمایا 70 دفعہ تو معاف کرو۔ انہوں نے کہا بابا ٹھیک ہے، غلام ہو جائے نا یہ پھر آقا ہے ہمارا، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، غلام ہی آقا ہے تمہارا،
تو بعد اتنی غلام ہی آ کا ہے، تو جو ناراض کرنے والا وہی بادشاہ ہے، اچھا اس کی خدمت کر، تو ناراض نہ ہوا کر، کیا کرو ناراض مت ہوا کر، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا آسان ہے، یہ میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں چھوٹی چھوٹی، ٹھیک ہے، اس کے زیادہ کوئی بتایا، باقی دین لمبا چوڑے میں نے موقع سے بتایا، دین کے تعلق کو نہیں آپ کے ساتھ، نیند کے اندر دین کے کوئی تعلق نہیں ہے، نیند تو سو گئے، اب دین آ گیا ہے، سو گئے، اب بہتر کرو، کھانا کھاتے وقت بھی دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا پکا ہونا چاہیے۔ اب یہ جو مرغی آپ کھا رہے ہیں، یہ مسلمان مرغی تھی یا ہندو مرغی تھی؟ اب بھلے مرغیاں نہیں مسلمان ہوتی کافر ہوتی ہیں۔ اور یہ جو گندم آپ کا ہے، یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والی گندم ہے؟ کہتا نہیں، جو کچھ ہے یہ گندم ہے۔ اب گندم اور کھانا جو آپ کھا رہے ہیں اس میں دین کے کیا سوال ہے؟ یہ تو پکانے کا سوال ہے، اس کے اندر اچھا پکا ہونا چاہیے۔ ہوا جو سانس لے رہے ہو یہ مسلمان ہوا ہے؟ کہتے کوئی پتہ نہیں، یہ ہائیڈروجن آکسیجن مل کے ہے، H2O، یہ آپ کا ہوا، پانی پیو، پانی مسلمان ہے آپ کا؟ اچھا سورج مسلمان ہے؟ آپ یہ بتاؤ، سورج کا دن میں نے آپ کو بتایا تھا روشنی ہے، چاند مسلمان ہوگا؟ اور آدھی زندگی تو آپ کی ان باتوں میں گزر گئی کہ اس میں نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے نہ کوئی ہندو ہوتا ہے، اس میں زندگی ہوتی ہے، زندگی کا نام مسلمان ہے نا؟ جب بنانے والا جو ہے اس کو مسلمان بناتا ہے یا کافر بناتا ہے؟ بنانے والا زندگی بناتا ہے، مسلمان کافر تم لباس بناتے ہو زندگی کو، تو تم اپنے لباس کی حفاظت کرو، کیا ہے تمہیں عقیدہ ملا، تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں عذاب ملا، پاگل ہو گئے ہو۔ اللہ نے مہربانی کر دی کہ تمہاری بے ترتیب زندگی کو ایک عقیدہ عطا فرما دیا، یعنی کہ اپنے محبوب کا ساتھ تمہیں ملا دیا، اوپر سے تم مطلب نخرے کرتے جا رہے ہو کہ ہم پر بڑا بوجھ ڈال دیا، کہ تم یہ کہتے ہو تو کافر بنا دیا جاتا تمہیں۔ پھر جو کافر کی چیخیں سنو گے تم جا کے جنت میں ہوگے، تو کافر جو چلائے گا کہ جا لیتنی کنت ترابا، کہ مالک کاش میں مٹی ہوتا، اس دن تمہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ نے تیرے ساتھ مہربانی کیا کر دی ہے۔ اور آج تم اپنے نقل کرتے جاؤ، ہمیں جو کوئی دین کی مصیبت ڈال دی گئی ہمارے اوپر، ہمیں تو پیدائشی میں دین مل گیا، ہمیں کیا پتا تھا، ہمارے باپ نے عذاب ڈالا، ہم پر کلمہ پڑھا دیا، یہ گھر سے ہی ملا، پتنی کدھر سے ملا؟ تم شکر کرو جہاں سے ملا، کہ اس طرح ملا جس طرح کہ تمہیں اچھا علاج مل گیا، اچھا ماں باپ مل گیا، اچھا چہرہ مل گیا، شکر کرو۔ جن کو دین مل گیا اس کو تو مفت کا خزانہ مل گیا، یہ دنیا بھی خیر اور وہ دنیا بھی خیر، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، دونوں میں تمہاری آنکھ میں سنور گئی۔ یہ جس نے بھی احسان کیا بڑا احسان ہے تم پر، اس کا بڑا شکر ادا کرو۔ آپ بات سمجھ رہے، مت اس سے گھبرایا کرو۔ اس کو بند کر دو اوپر سے، چلو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی نمبر کہ اس نے آپ نے خاص، اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ پیغمبر ہیں جن پہ درود بھیج رہا ہے، اس کے ساتھ تمہیں ملا دیا ہے، تو بات اللہ کی مہربانی ہے، اتنے احسان کے گنوا تو گنوا نہ سکے۔ اس کا شکر ادا کرو، تفصیل نہیں بیان کر دی، شکر ادا کرنا ہے۔ اب وہ شکر کہیں اور باتوں میں ضائع نہ کر دینا۔ نیند میں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف نیند اچھی ہونی چاہیے۔ کھانے میں بھی اسلام کی کوئی بات نہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے اور رزق حلال کرنا چاہیے، یہ اتفاق کی بات ہے۔ دفتر میں دفتر کام ہونا چاہیے، جیسے بھی دفتر ہے آپ کے، وہاں اسلام کی بات نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں، دفتر دفتر ہونا چاہیے۔ بس میں سوار ہو، گاڑی میں سوار ہو، گاڑی چاہے ٹوٹا ہو، خوبصورت ہونا چاہیے۔ آپ کی اپنی ہونی چاہیے نا، یہ کچھ جو کچھ ہے اس میں آپ سفر کرو نہ ہو، سب کے بدلے میں چلنا چاہیے۔ اب گاڑی کو تم دیکھو، اس میں کلمے والا کون سا حصہ ہے؟ گاڑی میں کلمے ہوتے ہیں، چلنے میں اردو ہے۔ اب بیمار ہونے کا لیے کوئی بھی اسلام کی ضرورت کو نہیں ہے، UCH میں علاج اچھا ہوتا ہے، اب وہاں پر کوئی اسلام کی بات نہیں۔ کوئی کرسچن کا ڈاکٹر ہے، اسپتال ہے، وہ بہتر ہوں گے۔ آپ کا ڈاکٹر اگر آپ کو زیادہ پیسے لینے والا ہے، وہ پھر مسلمان ہو یا نہ ہو، اس میں کیا بات ہے؟ ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ علاج اچھا کرے اور ہو سکے تو ذرا سستا کرے، یہ نہ کہ بیماری دور ہو جائے، ساتھ پیسے ہی دور ہو جائیں، ایک نئی بیماری میں مبتلا ہو جائے، غریبی کی بیماری میں، یہ قرضے کی بیماری میں۔ یہ آپ کے یہاں ہو سکتا ہے، ایسی بات ہو۔ اسلام کا کہاں کام آئے گا؟ لوگوں کے ساتھ تعلق میں، معافی میں، عبادت میں۔ تنہا عبادت کرو، سماج کے ساتھ خوشگوار رہو۔ سماج بھی اللہ اور یہ اللہ کا راز۔ سماج کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کا راز۔ اللہ نے جب جس طرح تمہیں احسان کرنے والا آدمی آ جائے گا نا، گھر میں آ کے بات بتا دے گا، اس طرح ناراض کرنے والا آ جائے گا، گھر سے ناراض کر کے جائے گا، وہاں پر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تمہارے لیے کی ہے۔ یہ بندہ ناراض کر کے چلا گیا، کہتا اچھا ہم ناراض نہیں ہوتے، بات کر لو۔ کہ تم گالی دیتے ہو اور دو پر، گالی دینا کس کا عمل ہو گیا؟ تیرا۔ دوسرے کے عمل سے افینڈ نہ ہونا، اپنا عمل ڈیفینڈ کرو اپنے آپ میں۔
کہ یہ کتنا ڈیپینڈیبل ہے، اپنے اعمال کی نگاہ میں رکھو. خامی دیکھنی ہو تو اپنے آپ میں تلاش کرو، خوبی دیکھنی ہو دوسرے میں تلاش کرو. پھر آپ یہ کہو کہ یہ کتنا برا آدمی ہے، وہ ظالم آدمی. پھر ساتھ سوچو کہ اللہ نے اس کو کیسے برداشت کیا ہوا. جب یہ میرا مالک برداشت کر رہا ہے میں اس میں کیا کروں، کوئی راز ہے. چپ کر، وہاں سے چپ کے نکل جاؤ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خاموشی سے نکل جاؤ. تو اس زندگی میں کانفلکٹ اور جھگڑوں سے نکل جاؤ، دل کو عافیت میں رکھو. دل زیادہ الہی والا دل جو ہے ہیومن بینگ کے ساتھ جھگڑا نہ کرے. دل کو اللہ کی یاد کے لیے رکھ دو، وقف کر دو کہ دل وقف ہے اللہ کی یاد کے لیے، ذہن وقف ہے اس کی سوچ کے لیے، زندگی وقف ہے اس کے خیال میں. بس تمہارا دقت ہی کون نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہے. وہ بہت برے لوگ ہیں کہ تم برے کیا ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں برے کیا ہوتا ہے. وہ سب بڑے ظالم لوگ ہیں کہ ظلم سہنے والے کے لیے ظالم کیا ہوتا ہے. بلکہ ظالم ایک مقام پر بڑا قیمتی آدمی ہوتا ہے. کس مقام پر؟ جہاں تشکیل کردار ہو رہی ہے، جہاں اچیومنٹ ہو رہی ہے مقام کی. میں نے پہلے بتایا کہ جہاں امام علی مقام کا آپ مرتبہ بیان کرو گے نا، اس بلندی پر امام کا مقام ہے. وہاں ایک بات ضرور ہے کہ اس بلندی تک پہنچانے کے لیے وہ بھی شامل ہے جو برباد ہوا. مطلب ہے کہ برباد ہوا، بڑا ہی برباد ہوا، لعین ہو گیا، تو نہیں بڑا ہی لعین ہو گیا. لیکن انسٹرومنٹ ضرور ہے وہ، کہ وجہ ضرور ہے اس مقام کی بلندی کے لیے. جتنا یہ عروج ہے اتنا ہی وہ زوال میں گیا. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آدم کو خلیفت فی الارض بنانے کا چہرہ تو نہیں ہے، پر ایک جوال تو ہے نا شیطان جی. زندگی کی رونقیں ختم ہو جاتی، کوئی گناہ ہی نہ ہوتا تو. اور کوئی بدلے میں نہ توبہ، نہ گناہ، نہ لینا نہ دینا، نہ ادھر ادھر. سارے کے سارے جو فرشتے ہوتے ہیں، آپ لوگ فرشتے ہیں جو عبادت میں کھڑے ہیں، عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، جو رکوع میں ہے رکوع میں، جو سجود میں سجود میں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جو ہے بے ربط اور بے کیفیت بے عشق عبادت سے تازہ ہو گئے. یہ عشق نہیں ہے یہاں پر. اور یہ عشق جو ہے نا، یہ رونقیں ہیں عشق کے نام سے دنیا کے انسانوں کی. اس کے بعد طلب ہے، خالی جو ہے عبادت نہیں ہے، طلب ہے، شوق ہے، ذوق ہے، وجدان ہے، عرفان ہے. کبھی اللہ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس سے ادھر بھاگے چلے جا رہے ہیں. رونق ہے، میلہ ہے، مطلب ایک دم. اور پھر اس کے اندر جو ہے شیطان نے بھی گلکاریاں کی ہیں. لعنت وہ اس کے اوپر بہت برا ہے. اچھا، اور لعنت اللہ تو کی آپ یہ لعنت کرو، فرعون پر لعنت ضرور بھیجو. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا اچیومنٹ جو ہے نا فرعون کے ساتھ ہے. جہاں ذکر اس کا وہاں ذکر اس کا. اللہ تعالیٰ بھی ہے ذکر انصاف تو پورا کرنے والا ہے. کیا آپ نے نام سے پہلے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھو، شیطان کے بدلے میں سدھا مانگو، پناہ مانگو، اور پھر اس کے بعد بدلے میں آپ واپس آ جاؤ ہمارے طرف. یعنی کہ اتنی بڑی کوئی شیطان کی بات ہے، راز اتنا بڑا ہے کہ راز بھی ہوتے ہیں مطلب بھی آپ اللہ جانے، اللہ کے بندے جانے. آپ مطلب اس کام میں نہ پڑو، لمبے کام میں جس سے منع کیا گیا اس سے منع ہو جاؤ. دوسرا آدمی جو برا ہے اس کی برائی کو اس کی بیماری سمجھ کے اس کے ساتھ ہمدردی کرو. گناہ بھی بیماری ہے. کیا ہے؟ جس طرح بیمار پوچھی کرتے ہو نا، اس طرح برے آدمی کی بھی بیمار پوچھی کرو کہ تو گدھا آدمی ہے، تو گناہ گار آدمی ہے، تجھے بیماری ہے. یہ بیماری ہوتی ہے. میں نے پہلے بتایا کہ بعض اوقات گناہ بیماری ہے، بعض اوقات بیماری گناہ ہے. تو یہ گناہ کی بیماری ہے لوگوں کو. اس سے مطلب ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مطلب ان کو پناہ دے اور ان کو سب کچھ شر سے محفوظ کرے. اور آپ بھی ان کے لیے معافی کی دعا کرو، اور اپنے آپ کے لیے معافی مانگو. خدا تجھے معاف کرے، ناراض ہونے سے معاف کرے کہ یا اللہ میں تیرے بندوں پر ہم نے تیری اجازت کے بغیر غصہ کیا. کیا کیا؟ بندہ اس کا ہے، تو اس کے غلام کے ساتھ کیسے غصہ کر سکتا ہے؟ تیرے بندے ہیں، تیری اجازت کے بغیر ہم نے غصہ کیا، تو ہمیں بھی معافی کر دے. ہم نے سب کو مطلب معاف کر دیا تیرے روبرو اہل محفل کے سامنے. تیرے روبرو تیرے بندوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیے. پچھلے گناہ جرائم معاف کیے، آئندہ جرائم کرنے رہے تب بھی معاف کیے، معافی ان ایڈوانس. اور ہم نے سب کائنات سے معافی مانگ لی. یا اللہ ہمارے ساتھ حساب برابر، ہمارا کیا حساب کر لے؟ برابر. کیا ہم پر ہو جا راضی، ہم تیری کائنات پر راضی ہیں. تو نے کہا میری کائنات میں کوئی نقص دیکھا تو ہم نے پوچھے گا اللہ، وہاں نقص ہونے لگ جاؤ گے تو اللہ خوش ہوگا. بالکل مکمل کائنات آپ کی زندہ باد، تو پار ہو جا. اللہ کی کائنات میں نقص نہ نکالنا، کیونکہ نقص ہے نہیں اس میں. سورج نے کوئی نقص دیکھا، یہ نہ کہنا گرمی میں بہت تیز ہوتا ہے، دھوپ لگتی ہے، سن اسٹروک ہو جاتا ہے، بنانے والا ذرا کچھ نہیں ہوتا. کیا کہو؟ پرفیکٹ، آل رائٹ. سورج لاجواب.
چاند اس سے بھی بہتر، ستارے تو ہیں ہی پیارے پیارے، زمین ہے تو کیا بچھونا ہے، اور آسمان ہے تو کیا بلندی ہے، ستون کے بغیر آپ نے بنایا، اللہ اکبر، آپ ہی بنا سکتے، اور سب سے بڑا راز کے انسان کو بنایا، پھر اس سے بڑی بات کہ دل والا بنایا، پھر میرا دل بنایا، اور پھر یہ کائنات آپ نے بنائی دیکھنے کے لیے، آنکھ بنائی اور جلوہ بنایا، کمال کر دیا۔ بنائی ہوتی نظارہ ہوتا پھر بھی بیکار تھی، نظر بھی دی نظارہ بھی دیا، اور پھر نظارہ دیکھنے کے وقت بھی دیا، ٹائم بھی دیا، شکر ادا کرو اس کا، تم تو نفس سے لگ ہے، شکر ادا کرو، اچھے منظر کی طرف دیکھو، اچھے واقعات دیکھو زندگی میں ہو رہے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، برے واقعات پر مت اصرار کیے کرو، آگے نہیں بڑھنا، کہ یہ میری منزل نہیں ہے، میری منزل کیا ہے، وہاں جانا ہے جہاں بہتر ہے، بہتر یاد رکھ، دل ایک ہوتا ہے، اس میں دو یادیں نہیں چاہتی، کوئی آدمی دو آقا کا غلام نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی ڈبل کیفیت دے سکتا، محبت والا دل نفرت نہیں کر سکتا، جس دل سے تمہارے دل محبت سے معروم ہو گیا اس دل سے نفرت شروع ہوگی، محبوب کی تلاش کر تاکہ غیر محبوب نکل جائیں دل سے، بات نہیں، بس محبوب کا یاد جائے، اسی کو کہ محبوب کو یاد کرنے والا یا محبوب کرنے والا، اور وہ جو مردی اس کو گالی دے دو پرانی پتھر برسا کوئی فرق نہیں ہوتا، دل محبت سے خالی نہ ہونے پائے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ بات زندگی کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اب محبت کرنے کے قابل بنائے یا کیے جانے کے قابل بنائے، آپ کو اپنی کیفیت سے اللہ تعالیٰ آزاد کرے، کیفیت ہے لوگوں کے خلاف، لوگ بڑے تانگ کرتے ہیں، گدھے لوگ ہیں، گدھے ہیں تو گدھے اچھی ہے ہوتا ہے، اچھا جو بھی ہے اچھی چیز ہوتا ہے، بنانے والے ہیں، یہ تصویر جو ہے یہ آرٹسٹ کی ہے بہت اچھی ہے، وہ تصویر بہت اچھی ہے، آپ نے بنائی ساری اچھی، یہ نہ کہو کہ مجھے تو بنانے کی حد تک آپ نے بہت صحیح بنایا، عید کو کیا بنایا آپ نے، نہ اس کا راز الگ ہے، یہ میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں سے کہ یا اللہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ چھپکلی آپ نے کیوں بنائی، تو اللہ میں نے جواب دیا تھا کہ ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ میں تو ہے میں ہوں تو موسیٰ کو کیوں بنایا، تو چھپکلی کے خیال کے بجائے موسیٰ علیہ السلام بیکار انسان ہے، موسیٰ کے خیال میں چھپکلی بیکار ہے، پتہ نہیں اصل بات کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ اس کے ساتھ اور آپ کو بات کرو یہ بات دہرائی ہے میں نے آپ کو 5 سال کے بعد، اس بار اور لمبی چوڑی بات نہیں کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں 5 سال کے بعد؟ ہاں اور بھی باتیں ہو جاتی بس یہی بات میں کرتا رہا ہوں 5 سال، یہ تو مردوں کی باتیں ہیں، صحیح آپ نے فرمایا، یہی بات کرتا رہا، آپ سے اٹھوا چڑھاؤ رہو کہ جس طرح خیال جس مرکز پہ رہے بس وہ خیال ہوتا ہے، انسان جس طرح چلتا ہے پرکار کی طرح ہے، ایک دکھتا گھر میں رہے مرکز ہوتا ہے، اور دوسرا جو اس طرح پرکار کا وہ دائرہ بناتا جائے، بھائی یہ تمہاری زندگی ہے، پھر الٹیمیٹلی دونوں سے اکٹھے ہو جائیں، ایک مرکز کے چکر لگاتے جا رہے ہو، مرکز آپ نگاہ میں رکھو کہ مرکز کیا ہے تمہارا، کہ یار مرکز توحید تمہارا کھڑ جائے، بس اللہ کا خیال رکھو دل میں، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھو، بس جہاں بھی تمہیں اس کا شعور مل جائے گا، یاد رکھنا یہ ذکر تمہیں کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا کہ آپ اللہ کی محبت دل میں رکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رکھو محبت، آ گئی خود بخود ہی کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی، بس چلتے جاؤ اس محبت میں، اور آپ کو سارا رات کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا، اسی زندگی مل جائے گی۔ اور کوئی سوال کسی کا یونیورسٹی ابھی آپ لوگ ہے کوئی ریاض میں، آپ لوگ باغ میں کوئی بات بولا کریں، آپ لوگ اندازہ لگاؤ کہ آپ کا سارا اسلام جو ارلی اسلام ہے سب مخالفین کی موافقت کے ساتھ چلا، مخالفین کی موافقت، سب مخالفین تھے شروع میں، اور وہ کردار پر حضور پاک سے تشریف لائے اور آپ کے بیہیویئر سے سب مخالفین جو ہیں موافق ہو گئے، مخالفین پھر وہ عرب کے لوگ مخالفین جہاں زندگی 100 سال سے چلتی ہے، جھگڑا سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تو وہاں ایک بار محبت والا انسان پہنچا نا سارے علاقہ ہی مطلب بٹھا ہو گیا، تو آپ اس طرح مطلب بنو انسان، اچھا ہونا آپ کا کام ہے، ہر طرف سے اچھائی مل جائے گی۔ چلو پھر دعا کرو، کیا دعا کرو؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسان رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دل کو وسعت عطا فرمائے، دماغ کو وسعت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل فرمائے تاکہ دین دنیا کے مسائل حل ہوں، آپ کی اولادوں میں مناسب اللہ تعالیٰ احسانات فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اور آپ کے اولاد پر اور آپ کے آنے والے لوگوں پر احسان کرے، اللہ تعالیٰ اپنے راستے کا آپ کو آسان اور خوشگوار مسافر بنائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔